الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دو انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جن کے متعلق یہ لفظ استعمال فرمایا کہ اسوۃ حسنہ. اگر لوگ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دونوں کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ ایسی شخصیات ہیں جن کی پیروی کی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ لوگوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے ہیں ان کی زندگیوں کی تقلید ایک قابل قدر نمونہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جن کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس چیز کو لے لو اور جس چیز سے وہ روکیں اس سے باز آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ عبداللہ میں نے سنا ہے کہ آپ عورتوں کو فلاں کام سے منع کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں بالکل منع کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے خدا کی کتاب کو پڑھا ہوتا تو تم اسے پا لیتی. اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے باز آؤ اور جس چیز کا حکم دیں وہ کرو. تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا یا نہیں روکا تھا. تو اس نے کہا حدیث میں تو یہ آتا ہے لیکن قرآن میں نہیں آتا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو قرآن میں آیا ہے اصول اسی کے تحت یہ بات آتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا باز آ جاؤ. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک چیز آپ کو مسلسل ملے گی اور نبوت سے پہلے کا دور چونکہ اتنا زیادہ واضح نہیں ہے اس لیے اس کے بارے میں مختصر مگر مکی اور مدنی زندگی میں مسلسل یہ ملے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا احتساب بھی کرتے رہے اور لوگوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرتے رہے کہ ہر شخص اپنا احتساب کرے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. انسان کا نفس اسے یہ سکھاتا ہے کہ پوری کائنات کا احتساب کرے. حکومت اور وزیروں سے لے کر شہر کے میئر اور سویپر تک اس کا احتساب کرے. اور اتنا الجھاتا ہے اس کام میں کہ تم بالکل پاک فرشتوں کی طرح ہو اور عرش سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہو، کل جہان میں عیب ہے اور تم میں نہیں ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے برعکس تلقین فرماتے تھے کہ اپنا احتساب کرو اور اپنے پہ غور کرو کہ تم میں کیا کمی کیا برائی ہے اور اسے کس طرح سے دور کرنا ہے. اپنے نفس کا معاملہ آیا تو خود اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگوں سے کہا میں تمہارے سامنے ہوں اور مجھ سے پوری عمر میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، کوئی لین دین میں کمی کسر باقی رہ گئی ہو تو تم مجھے بتاؤ، اس لیے کہ میں اب اللہ کے حضور جانے والا ہوں اور پیغام آ چکا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ جانے والا کب چلا جائے. مسجد نبوی میں اپنی وفات سے صرف 3 یا 4 دن پہلے تشریف لائے اور خطبہ دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہ جمع تھے اور جاننے والے جانتے تھے کہ اب یہ آخری حیات طیبہ کے دن چل رہے ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے 5 درہم سکے مجھے دینے تھے، آپ نے مجھ سے لیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور 5 سکے اس کے واپس کیے اور فرمایا کہ میرے ذہن میں نہیں رہا، میں نے تمہارے یہ پیسے دینے تھے، یہ لے لو اور اس چیز کو معاف کر دو. معافی اس چیز کی کہ جو ذہن میں نہیں رہا تھا اس پہ اس کا شکریہ ادا کیا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے 3 درہم دینے تھے بیت المال کے اور میں نے ایک مرتبہ مال غنیمت میں وہ رکھ لیے تھے اور مجھے سخت شرمندگی ہے اس پہ اور میرا ذہن بار بار مجھے کریدتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، آپ مجھے پاک کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سکے اس سے لیے اور دیے سے بلال رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا اسے مسلمانوں کے کام میں خرچ کر دینا. اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ اٹھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول بدر کے دن آپ نے تیر سے میرے پیٹ کو چبھویا تھا، تیر اس کا بدلہ لینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کی بات سن کے لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کسی کو بولنے کی ہمت نہیں تھی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت یہی کی تھی کہ یا تو آدمی امارت نہ کرے اور اگر امیر بنے امارت سنبھالے تو پھر تنقید بھی برداشت کرے. انہیں قریب بلایا اور کہا مجھ سے بدلہ لے لو، تیر دیا اور کہا مسئلہ کیا تھا. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بدر کے دن آپ لوگوں کی صفیں بنوا رہے تھے اور میں جنگ کے میدان میں سب سے تھوڑا سا آگے تھا تو آپ نے تیر مجھے چبھویا اور کہا پیچھے ہو جاؤ. تو یہ بات تھی جس کا بدلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر دیا اور فرمایا مجھے چبھو لو. اور جب وہ قریب ہوئے تو کہا اللہ کے رسول اس دن میرے جسم پہ قمیض نہیں تھی اور آج آپ کے جسم پہ چادر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھول دی اور تیر ان کے ہاتھ میں تھا اور فرمایا بدلہ لے لو. وہ چمٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اور چومنے لگے اور تیر پھینک دیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا بدلہ لینا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ جسم چومنے کا موقع پھر اب زندگی میں نہیں ملے. کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی کہ احتساب ہونا چاہیے اور ہر آدمی اپنا احتساب خود کرے. عام طور پہ لوگ جو دفاتر میں کام کرتے ہیں اور جو لوگ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں ان کا معاملہ سخت، نہ وہ آنے پہ اللہ کی مدد مانگتے ہیں نہ جانے پہ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں. آج اس آفس میں کل کسی دوسرے آفس میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. چاہیے اور بار بار یہ چاہیے کہ جب بھی ٹرانسفر اور تبدیلیاں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ایک بڑی ٹرانسفر کے موقع پہ پڑھا تھا وہ پڑھتے رہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے مکہ کو چھوڑ کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے. یہ ٹرانسفر تھی اس شہر سے جو آپ کی دعوت اور جدوجہد کا مرکز اور زندگی کے بہترین دن اور جوانی اور بچپن جن وادیوں میں گزارا تھا.
جب مکہ سے ہجرت ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے آخری چوٹی جہاں سے مکہ نظر آتا تھا پورا شہر، اس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے مکہ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مکہ ساری زمین پہ جو سب سے اچھا شہر مجھے لگتا ہے تو ہی ہے، میں کیسے تجھے چھوڑ سکتا ہوں اگر میری قوم مجھے یہاں زندہ رہنے دیتی۔ یہ تعلق تھا اس شہر سے، لیکن جا رہے ہیں اور بار بار یہ آیت پڑھتے ہیں جب ادخلنی مدخل صدق، اللہ جہاں بھی مجھے لے جا سچائی کے وصف کے ساتھ لے جا، واخرجنی مخرج صدق، اور اللہ جہاں سے میں جا رہا ہوں اے پروردگار یہاں بھی سچائی کے ساتھ مجھے تو نے رکھا تھا، سچائی کے ساتھ یہاں سے نکال دے، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اللہ اس راستے میں جو بھی تکالیف اور مصائب اگر کوئی پیش آئیں تو پروردگار مجھے طاقت بھی دے اور اللہ تو میری مدد بھی فرما۔ 15ویں پارے میں یہ آیت آتی ہے، ہمیشہ یہ آیت پڑھنی چاہیے، رب ادخلنی مدخل صدق، اے پروردگار جہاں لے جا رہا ہے سچائی کے ساتھ لے جا۔ سچائی کا مطلب صرف زبان کی سچائی ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اے پروردگار جو ڈیوٹی انجام دینی ہے، جو میرا فریضہ ہے، جو مجھے کام کرنا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ اے پروردگار اس عہدے پہ قائم رکھ، واخرجنی مخرج صدق، اور اللہ جہاں سے جا رہا ہوں سچائی کے ساتھ لے جا، یعنی میرے بعد کوئی آدمی کہہ نہ سکے کہ اس معاملے میں گڑبڑ کی تھی، پیسے کھا گیا، یہ ہو گیا وہ کیا، کچھ نہیں، اخرجنی مخرج صدق، اے پروردگار سچائی کے ساتھ یہاں سے لے جا اور سچائی کے ساتھ وہاں رکھ، اور اس کے باوجود ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں اے رب اگر مشکلات پیش آتی ہیں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے رب مجھے طاقت دے، اے اللہ میری مدد کر کہ جو بھی جھوٹ ہے اس کے خلاف میں مدد سے کامیاب ہو سکوں۔ لوگ نہیں پڑھتے اس آیت، ڈھیروں وظیفے پڑھتے ہوں گے، کس کس چیز پہ جاتے ہیں، مشائخ پہ کتنے وظیفے بتاتے ہیں، کوئی سے پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وظیفہ بھی کوئی بتا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں اور جو دعائیں انہوں نے مانگی ہیں اس جیسی کوئی دعا بھی نہیں ہے، بس وہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے، اسی لیے اللہ کہتا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا، ہم سے دعا مانگی تھی، وَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کیا ہی ہم اچھے ہیں اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیدائش پر غور کرو کہ تم کیا تھے، فقدرنا، ایک مقام پر ہم نے تمہیں جمع کر دیا ماں سے اور باپ سے جو کچھ بھی حاصل ہوا تھا، فنعم القادرون، اور ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا، ہم کتنے ہی اچھے ہیں جو قدرت رکھتے ہیں اس بات کی کہ اس مرحلے سے لے کے آخری مرحلے دنیا تک آنے میں ہر مرحلے پہ ہم نگرانی کرتے رہے، نعم القادرون، ہم کیا ہی اچھے قدرت والے۔ والارض فرشناها، اس زمین کو ہم نے بچھایا ہے، لوگوں اس زمین کو ہم نے پیدا کیا اور بچھایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں فنعم الماہدون، کیا ہی زبردست ذات ہے جس نے زمین جیسی چیز کو پیدا کر دیا، بار بار متوجہ کرتا ہے میری تعریف کرو، میرا احسان مانو، کیونکہ آدمی کی سب سے بڑی خرابیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ احسان فراموش ہو جائے۔ ہمیشہ احسان پاس رکھنا، تسلیم کرنا، کسی کا احسان ماننا، اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ انسانی اوصاف میں سے بہت بڑا وصف۔ عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اور وفات سے پہلے عبداللہ ابن عباس حاضر ہوئے، اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے اور انہوں نے تعریف شروع کی، اور ان کا عمر آپ ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے وَكَانَ عَنْكَ رَاضٍ، اور وہ آپ سے خوش تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یہ بڑا معیار تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس سے خوشی سے تشریف لے گئے، جاتے وقت کس سے خوش تھے، کس سے راضی تھے، یہ بہت بڑا معیار تھا ان کے یہاں۔ وَكَانَ عَنْكَ رَاضٍ، وہ آپ سے بڑے خوش تھے۔ ثُمَّ اسْتَقْلَمَ، پھر اس کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو چنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ عبداللہ عباس کے بیٹے بس کر،
اور وہ دیکھ جو اسلام کا فَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے مسلمان بنا دیا، ورنہ میں کہاں اس قابل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود مہربان ہوئے، انہوں نے مہربانی فرمائی، مجھ سے خوشی سے تشریف لے گئے دنیا سے، یہ ان کا احسان تھا۔ مجھ سے تو جو حدیبیہ کے دن ان کی آواز سے آواز بلند ہو گئی تھی، عبداللہ میں نے کتنے ہی روزے رکھے ہیں اور میں نے کتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اور کتنے ہی غلام آزاد کیے ہیں، اس نیت سے کہ رب اس دن جو آواز بلند ہو گئی تھی اس پہ پکڑ نہ ہو، مواخذہ نہ ہو۔ یہ صحیح لوگ تھے، سوچتے تھے کہ ہماری شخصیت میں کیا کمی رہ گئی ہے، کیا چیز بری ہے، اس چیز کو تدریجاً ہٹانا ہے، جلدی سے ہٹانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہر آدمی اپنا احتساب کرتا تھا، اور خاص طور پہ وہ جن سے پبلک ڈیلنگز ہیں انہیں تو خاص طور پہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے عزت دی ہے، چار آدمی آتے ہیں کام کرتے ہیں، حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ جیسے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے کفر کے زمانے میں کہا تھا، حکیم ابن حزام آئے اور بدر کے دن وہ اپنے سرخ اونٹ پر گھوم رہے تھے، لڑکے تھے، 20-22 سال عمر ہو گئی اور کیا عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے انہیں فرمایا کہ اگر لوگ اس کی بات مان لیں یہ جنگ نہیں ہوگی، قریش فلاح پا جائیں۔ وہ لمبا قصہ ہے تاریخ کا کہ انہوں نے قریش کو کیسے روکا اور کیسے وہ لڑے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ اللہ کا کوئی احسان آپ دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے ایک اللہ کا احسان ہو تو گنواؤں، اور میں تمہیں احسان خدا کا بتاؤں، میں تمہیں سب سے بڑا احسان اللہ کا بتاؤں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں صبح اٹھا ہوں اور میرے دروازے پہ 2-4 لوگ ضرورت مند نہ کھڑے ہوں اور مجھے ان کی ضرورتیں پوری کر کے خوشی نہ ہوئی۔ ان کا اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ میں کہیں نہیں گیا، لوگ میرے دروازے پہ آتے رہے اور میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں، اور ان کے احسانات ہیں اور لوگ میرے پہ آتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر دیتا ہوں۔ اس لیے جو سرکاری عہدے مل جاتے ہیں، آدمی سوچے کہ اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے 2-4 آدمیوں کے قابل بنا دیا ہے، اور ہمیشہ اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایوب خان صاحب کے زمانے میں یہ حدیث بڑے وسیع پیمانے سے اللہ کے ایک اچھے بندے تھے، انہوں نے پرنٹ کروائی اور انہوں نے کہا کہ ہر جگہ جہاں جہاں جناح صاحب کی تصویر لگتی ہے وہاں یہ حدیث بھی لکھوا کے لگا دو۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو اللہ نے کوئی عہدہ دے دیا اور میرے 2 امتی بھی اس کے نیچے آ گئے، 2 آدمیوں پہ وہ کمانڈر بن گیا، 10 آدمیوں پہ ایک جگہ آیا کمانڈر بن گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کا کام اس سے پڑھنے لگا۔ اللہ نے جس کو بھی عہدہ دے دیا، یاد رکھو اگر وہ اپنا دروازہ ان ضرورت مندوں کے لیے بند کر دے گا تو جس دن اسے سب سے زیادہ اللہ کی ضرورت ہوگی اللہ اس دن اپنا دروازہ اس پہ بند کر دے گا۔ کون ہے جسے اللہ کی ضرورت پیش نہیں آتی؟ بیمار ہو جائیں تب اللہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب فقر آتا ہے، فاقہ آتا ہے، فضو دعائیں عریض، بیٹھ کے لمبی لمبی دعائیں ہم سے مانگتا ہے، بیٹھ کے دیر تک ہمیں یاد کرتا رہتا ہے، اور جب ہم اسے کچھ دے دیتے ہیں تو کألم تغن بالامس، ایسے ہو جاتا ہے جیسے کل تک اس کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا، ہم سے منہ ہی نہیں لگنا۔ یہ انسان ایسا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی سوچے کب اللہ کا مجھے واسطہ، اللہ سے واسطہ نہیں پڑنا، کب اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شدید مدد جب اسے چاہیے ہوگی خدا کی، خدا اپنا دروازہ بھی بند کر لے گا، جس طرح اس نے ضرورت مندوں پہ اپنا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بیماری میں ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح انسان فقر فاقہ اس میں ضرورت پیش آتی ہے، اپنا رشتہ ہے، بچوں کے رشتے ہیں، اللہ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے، بیٹیوں کے رشتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں نئے لوگ کیا واسطہ پڑے، بیٹی کا نصیب کیسا ہو۔ یہ بیٹی کا دکھ
اور بیٹی کے ساتھ تعلق اتنی زبردست چیز ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے شعر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے زیادہ توہین ان قریش مکہ نے. انہوں نے شعر پڑھا. انہوں نے کہا قریش تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہو. ثقلت بنیتی لم تروها، میری بیٹیوں کا دکھ مجھے نصیب ہو. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے دونوں طرف سے فوج مکہ میں داخل نہ کریں، ایک دن آئے گا تم دیکھنا ہم تمہیں فتح کر لیں گے. تم اس شہر سے ہمیں نکالنے کی سوچ رہے ہو، مجھے میری بیٹیوں کا دکھ نصیب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے سنتے رہے. کئی برس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، عین قدیر پہاڑ پر پہنچے تو فوج کو روک لیا اور فرمایا دونوں طرف سے داخل ہو جاؤ. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ راستہ سامنے بیت اللہ ہے، مکہ ادھر سے نہ جائیں. آپ نے کہا نہیں چھوڑو، میں چاہتا ہوں میرے حسان کی قسم پوری ہو جائے اور پھر بیٹیوں کا دکھ نہ لے. یہ بیٹیوں کا دکھ کوئی معمولی چیز ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں پیش آتی. اور پھر قبر اور پھر حشر اور اللہ کے سامنے جواب دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے ضرورت مند لوگوں پہ اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ اس دن اپنا دروازہ تم پہ بند کر دے گا جس دن سب سے زیادہ تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے. دوسرا پہلو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دروازے کھلے رکھے گا، اللہ نے جو عہدہ دے دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کی مدد کرتا رہے گا، جائز اور صحیح کام کرتا رہے گا، اللہ اس کی دعا کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ اس سے بھی اپنے دروازے کھولے گا. اس لیے کہ اس سے اللہ کی مخلوق کو راحت اور آرام پہنچایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ جو تم کہتے ہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے خلیفہ بنایا تو یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان تھا. یہ ہے احسان شناسی. آدمی مانے کس کس کا احسان ہے، کس کس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، کس کس نے اچھائی کی ہے. آپ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بدر احد میں تشریف لے گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احد پہ جا کر ایسے روئے اور ایسی باتیں کی جیسے یہ احد والے سارے زندہ ہیں. فرمایا تم مجھ سے پہلے چلے گئے نا، اور دیکھو اب میں تمہارے پاس آ رہا ہوں اور میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، اور تم نے میرے لیے یہ کیا اور تم نے میرے لیے یہ کیا اور تم نے ایسی قربانیاں دی. اور وَإِنَّنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَائِقُونَ، اور اللہ نے چاہا تو میں ان قریب تم سے آ کے ملوں گا. یہ سارے احد کے میدان میں قبروں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احسانات یاد کر کر کے ایک ایک آدمی کے، جیسے یہ سب لوگ زندہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کا، ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے ان دوستوں کا جو زندگی کے مشکل مراحل میں کام آئے. ہم کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں ان لوگوں کا جو آفیسز میں ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ بیٹے ایسے نہیں ایسے لکھو، یہ چیز ایسے ہوتی ہے، یہ چیز ایسے ہوتی ہے. ہم کتنی مرتبہ سوچتے ہیں کہ یہ فون آ رہا ہے اور اس فون کو اٹینڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈرنکس اور بیلز جا رہی ہیں اور بج رہا ہے بار بار فون رکھا ہوا ہے اور چائے پی جا رہی ہے. اللہ کی کتنے مجبور بندے فون کرتے ہیں کہ بھائی آنے جان کی زحمت نہ ہو، پیٹرول کی بچت ہو جائے گی. ایک چیز پوچھنی ہے، بس ایک چیز کو پوچھنے کے لیے وہ 5, 7, 10 میل کا سفر کرتا ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ بلا رہا ہے، آپ کچھ بات پوچھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے. جتنا بڑا عہدہ اللہ کے ہاں چاہیے اتنا تحمل بھی چاہیے. اللہ کے قرب کا دار و مدار تحمل پہ ہے، اللہ کے قرب کا دار و مدار صبر پہ ہے. صبر کرے، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ناگوار گزرے گا، کوئی پرواہ نہیں. ہم ہیں اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے. شکر کرے تو 4 آدمیوں کو کام پڑتا ہے، کوئی آ کے پوچھ لیتا ہے. اور اگر نہ ہو تو پھر جاؤ، نلکا تیز دھوپ اب پڑے گی نا، جل رہا ہوتا ہے، اگر اس نلکے کو زبان ملے تو کہے بھائی خدا کا واسطہ ہے کھول دو، خود بھی ٹھنڈے ہو جاؤ گے پانی پی کے، مجھے بھی ٹھنڈا کر دو. ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس سرکاری دفاتر کے بھی کام کے لیے آتے ہیں، یہ در حقیقت وہ پانی ہے، وہ احسان ہے نلکے پہ، وہ کھولنے والا احسان کر رہا ہے.
کسی کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب کام کر دیجیے، تو ایک طرح کا احسان کرتا ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل سمجھا اور اللہ نے آپ کو اس عہدے پر بٹھا دیا کہ اس کے کام آئیے. اس لیے کل جہان کا احتساب یہ چھوڑ کے اپنا بھی کچھ احتساب کرنا چاہیے کہ اللہ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ دو چار لوگوں کو تابع کر دیا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، میں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتا ہوں، مجھ میں کیا کمزوری ہے، ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے تاکہ اللہ کا قرب ملے اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کو اچھا کرے. یہ کام کرنے کے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق.